اوکے جی، ہم پڑھیں گے سن ان دا لوور، جو اس کا جو مین کریکٹر ہے گرٹروڈ مورل، جو کہ ولیم کی ماں ہے. اوکے، اس کا جو کریکٹر اس کو پڑھیں گے. اوکے، تو وہ ایک تعلیم یافتہ اور نفیس شخصیت کی مالک ہے. گرٹروڈ ایک متوسط طبقے سے آئی ہوئی عورت ہے جس کی پرورش نہایت شائستگی اور تعلیم کے ماحول میں ہوتی تھی. اس نے اپنی زندگی کے خواب ایک ایسے مرد کے ساتھ باندھ دیے تھے جو نفیس اور ذہنی طور پر اس کے برابر ہو، مگر وہ والٹر کے ساتھ شادی کر کے یہ خواب ٹوٹ گئے. حوالہ لانس لکھتے ہیں کہ گرٹروڈ نے والٹر سے شادی محبت سے زیادہ اپنی امیدوں کے سہارے کی تھی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس کا شوہر اس کے خوابوں کے مطابق نہیں ہے. نمبر 2، محبت کرنے والی مگر قابو رکھنے والی ماں. گرٹروڈ اپنے بیٹوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے. ولیم کی موت کے بعد اس کی ساری محبت اور توجہ پال پر مرکوز ہو جاتی ہے. وہ پال کو نہ صرف محبت دیتی ہے بلکہ اس کی زندگی کے فیصلوں پر بھی گرفت رکھتی ہے. حوالہ جب پال مریم سے شادی کی بات کرتا ہے تو گرٹروڈ کہتی ہے وہ تمہیں مکمل طور پر نہیں اپنائے گی. یہ جملہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی زندگی پر کس طرح قابو رکھتی ہے. پال کے رشتوں میں رکاوٹ تھی. گرٹروڈ کی پال کی محبت کو اپنی محبت کا مقابل سمجھتی ہے. وہ مریم کو حد سے زیادہ مذہبی اور کمزور قرار دیتی ہے، جبکہ کلارا کو ماضی جسمانی کشش رکھنے والی خاتون سمجھتی ہے. اس طرح وہ پال کے دونوں رشتے ناکام کرنے میں کردار ادا کرتی ہے. حوالہ پال خود کہتا ہے میری ماں کے بغیر کوئی عورت مجھے مکمل نہیں لگتی. یہ جملہ گرٹروڈ کے اثر کو شدت اظہار کرتا ہے. نمبر 3، ماں کی موت اور پال کی آزادی. گرٹروڈ بیمار ہو کر مر جاتی ہے تو پال بظاہر آزاد ہو جاتا ہے، مگر اس آزادی کے ساتھ شدید تنہائی اور خلا بھی آ جاتا ہے. حوالہ پال کی ماں کے مرنے کے بعد دانش لکھتے ہیں کہ پال نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی دنیا کا مرکز ٹوٹ گیا ہو. اب پڑھیں گے والٹر مورل، جو کہ ولیم کا باپ تھا، پال کا باپ تھا اور یہ گرٹروڈ کا ہسبینڈ تھا. نمبر 1، محنت کش طبقے کا نمائندہ. والٹر ایک کانکن ہے جو محنت کش طبقے کی سخت زندگی کی نمائندگی کرتا ہے. وہ جسمانی طور پر مضبوط اور جوانی میں پرکشش دکھائی دیتا ہے، لیکن تعلیم اور شعور کی کمی کی وجہ سے گرٹروڈ کے معیار پر پورا نہیں اترتا. حوالہ گرٹروڈ اپنی شادی کے شروع میں سوچتی ہے میں نے ایک جاندار مگر کسی سچی آدمی سے شادی کی ہے. نمبر 2، غیر ذمہ دار اور شراب نوش. والٹر کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کی غیر ذمہ داری اور شراب نوشی ہے. وہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ شراب پر اڑا دیتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں غربت، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. حوالہ کئی مناظر میں دکھایا گیا کہ والٹر تنخواہ ملنے کے بعد سیدھا شراب خانے جاتا ہے اور گھر والوں کو خرچ کے پیسے مشکل سے دیتا ہے. نمبر 3، باپ کی ناکام محبت. اگرچہ والٹر اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے مگر وہ اپنی محبت کو صحیح طریقے سے ظاہر نہیں کر پاتا. اس کے سخت مزاجی اور جھگڑالو طبیعت بچوں کو اس سے دور کر دیتی ہے. حوالہ پال اکثر کہتا ہے کہ میرے لیے والد ایک اجنبی کی طرح ہے. یہ جملہ والد اور بیٹے کے درمیان جذباتی خلا کی عکاسی کرتا ہے. نمبر 4، طبقاتی المیہ. والٹر کا جو کردار ہے دراصل طبقاتی المیہ کی علامت ہے. وہ محنت کش طبقے کی مشکلات، غربت اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سہارا نہیں بن پاتا. اس کی زندگی دکھائی کی کس طرح صنعتی انقلاب نے عام مزدور طبقے کو سختی اور ناکامی میں دھکیل دیا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے ولیم مورل کا جو کریکٹر ہے، جو کہ گرٹروڈ کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا تھا. نمبر 1، ماں کا فخر و امید. ولیم ماں کا سب سے پہلا سہارا ہے. وہ ذہین، خوبصورت، خوش اخلاق ہے. گرٹروڈ اسے پال سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہے کیونکہ ولیم کی کامیابی وہ اپنی محروم زندگی کی تسکین دکھتی ہے. مثال ناظر لیتے کہ گرٹروڈ ولیم کے کمرے میں بیٹھ کر اس کی کتابیں اور کاپیاں دیکھتی تھی اور کہتی تھی وہ میری محنت کا پل ہے. طبقاتی ترقی کی علامت. ولیم کانکن قصبے سے نکل کر لندن میں اچھی نوکری حاصل کر لیتا ہے اور اس خاندان کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ محنت کش طبقے سے نکل کر کوئی بہتر مقام پا سکتا ہے. مثال ولیم کی ترقی پر گرٹروڈ خوشی سے سب کو بتا دی کہ میرا بیٹا اب شہر کے بڑے دفتر میں کام کرتا ہے. نمبر 2، رشتے میں ناکامی اور موت. ولیم ایک لڑکی گبس کے ساتھ تعلق بناتا ہے مگر یہ رشتہ ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لڑکی خود غرض اور سطحی ہوتی ہے. ولیم اس رشتے سے ٹوٹ کر بیمار ہوتا ہے اور جلد ہی مر جاتا ہے. مثال ولیم کی بیماری کے دنوں میں گرٹروڈ اس کے قریب رہتی ہے اور پال حسد کے ساتھ دیکھتا ہے کہ ماں کی پوری توجہ بھائی پر ہے. نمبر 3، ماں کا صدمہ اور پال پر اثر. ولیم کی موت گرٹروڈ کو توڑ کر رکھ دی. وہ اپنی ساری محبت پال پر منتقل کر دی جس سے پال کے لیے اپنی ماں کی گرفت اور بھی سخت ہو جاتی ہے. مثال ولیم کی موت کے بعد گرٹروڈ کہتی ہے اب پال ہی میرا سب کچھ ہے. وضاحت ولیم ایک ضائع شدہ
امکان ہے، ویسٹڈ پوٹینشیل. اس کی موت ناول کو ایک نئے موڑ پر لے کے آتی جہاں پر پال ماں کا واحد سہارا بن جاتا ہے. اوکے، ابھی ایک اور ٹاپک پڑھیں گے کہ ولیم جو اس کا بچہ بیٹا ہے بطور ماں کا فخر اور امید. نمبر 1، ولیم کی خصوصیات. ماں کا سکون. ولیم خوبصورت، پڑھا لکھا، دوسروں کو متاثر کرنے والا نوجوان ہے. گرٹروڈ اپنی محروم شادی اور والٹر شور کی ناکامی کے بعد ساری توقعات ولیم پر رکھتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے خود اپنی شادی میں ناکامی دیکھی تو کم از کم اس کا بیٹا کامیاب خوش ہوگا. مثال، گرٹروڈ اگر ولیم کی کاپی اور کتابیں دیکھ کر مطمئن ہوتی ہے کہ وہ خود کو یقین دلاتی ہے کہ میری قربانی اور صبر ضائع نہیں ہوگی. اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ولیم میں اپنی زندگی کی تکمیل دیکھتی تھی. نمبر 2، ولیم کی کامیابی اور ماں کا فخر. ولیم نوکری کے لیے کانکن کے علاقے سے نکل کر نوٹنگہم پہ لندن جاتا ہے. اس کی ترقی ماں کے لیے علامت ہے کہ غربت مشکل حالات کے باوجود اس کا بیٹا اپنی محنت سے اونچا مقام حاصل کرتا ہے. مثال کے طور پر ولیم کو لندن میں اچھے سے ملازمت ملتی ہے تو گرٹروڈ پورے خاندان محلے میں فخر سے بتاتی ہے کہ میرا بیٹا اب شہر کے بڑے دفتر میں کام کرتا ہے. یہ لمحہ نہ صرف گرٹروڈ کی ذات بلکہ پورے محنت کش طبقے کی نمائندگی کرتا ہے جیسے وہ اپنی زندگی کا خواب اپنے بیٹے میں پورا ہوا دیکھتی رہی ہے. نمبر 3، ولیم اور ماں کا جذباتی رشتہ. ولیم کی موجودگی گرٹروڈ کو ایک ذہنی سکون دیتی ہے. وہ اس کے ساتھ زیادہ کھل کر بات کرتا ہے، اسے اپنے خواب سناتا ہے. پال اسے بیس زیادہ ولیم پر فخر کرتا ہے کیونکہ ولیم کی کامیابی اس کے خوابوں کی توسیع ہے. مثال، ولیم اپنی ماں کے ساتھ ماں کے لیے تحائف لاتا ہے اور گرٹروڈ اسے شوق سب کو دکھائی دیتی ہے اور کہتی ہے سب کچھ ولیم اپنے پیسوں سے لیا ہے. یہ روپیہ پال میں ایک ہلکی سی اثر پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ماں کا سب سے زیادہ جھکاؤ ولیم کی طرف ہے. نمبر 3، ولیم کی موت. نمبر 4، ولیم کی موت اور امید کا ٹوٹ جانا. ولیم کی بیماری اور پھر موت گرٹروڈ کو ٹوٹ کر رکھ دیتی ہے. اس کا مطلب سب سے بڑا سہارا ختم ہو جاتا ہے. ولیم کے مرنے کے بعد وہ پال کو اپنا سہارے کے طور پر دیکھتی ہے، اپنا محبت توقعات دگنی کر دیتی ہے. مثال، جب ولیم مرتا ہے تو گرٹروڈ بستر کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اپنے بابا کی میرا فخر تھا اور میرا محنت کا نتیجہ تھا. یہ واقعہ ناول میں ایک اہم موڑ ہے کیونکہ اب کہانی کا مرکز پوری طرح پال اس کی ماں کے رشتے پر آ جاتا ہے. وضاحت، ولیم دراصل گرٹروڈ کے لیے مستقبل کا خواب تھا. اس کے ذریعے وہ اپنی ناکام شادی اور غربت کی تلاقی دیکھتی تھی. ولیم کی کامیابی نے اسے اعتماد دیا مگر اس کی موت نے اس کے دل کی ساری امید توڑ دی. اس خلا کو پورا کرنے کے اپنے پال کے ساتھ اور بھی زیادہ جڑ جاتی ہے جو آگے چل کر پال کے رشتوں مریم اور کلارا میں ریکارڈ بنتا ہے. Now we will discuss a tragedy in this Son in the Lower novel. Son in the Lower جو ناول ہے اس میں ٹریجڈی یا اس کا المیہ بتائیں گے کہ کس لحاظ سے وہ المیہ اس میں ہے موجود ہے. نمبر 1، شادی کا المیہ. والٹر اینڈ گرٹروڈ میرج ٹریجڈی، تضاد اور ناکامی. گرٹروڈ ایک تعلیم یافتہ اور نفیس عورت ہے جبکہ والٹر ایک سادہ ان پڑھ کانکن. اس کی شادی شروع اسی عدم مطابقت کا شکار ہے. گرٹروڈ کو لگتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی برباد کر دیا. والٹر اپنی بیوی کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے. مثال، گرٹروڈ کہتی ہے میری شادی ایک زندہ قبر ہے. المیہ کا پہلو. ایک رشتہ جو محبت سے شروع ہوتا ہے ذہنی فاصلے اور طبقات کے فرق کی وجہ سے نفرت میں بدل گیا. نمبر 2، ولیم کا المیہ. ویسٹڈ پوٹینشیل، امید اور ناکامی. ولیم ماں کی سب سے بڑی امید. وہ تعلیم یافتہ اور نوکری سے ترقی کرتا ہے لیکن ایک سطحی لڑکی کے رشتے میں پھنس کر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے اچانک موت گرٹروڈ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہے. مثال، گرٹروڈ ولیم کی موت پر کہتی ہے میری زندگی کی روشنی بجھ گئی. المیہ پہلو. ولیم کی موت اس طبقے کی خوابوں کے ٹوٹنے کی علامت ہے جس سے وہ تعلق رکھتی ہے. نمبر 3، پال اور ماں کا تعلق. سائیکولوجیکل ٹریجڈی. پال کی محبت میں گرفت. ولیم کے مرنے کے بعد گرٹروڈ اپنی ساری محبت پال پر نچھاور کرتی ہے. پال ماں کا اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کی ساری اپنی ذاتی زندگی وہ محبت کے رشتے سے متاثر ہوتا ہے. وہ ماں کے اثر سے آزاد نہیں ہو پاتا. مثال، پال مریم سے کہتا ہے میں تمہارا ہو نہیں سکتا کیونکہ میں اپنی ماں کا ہوں. المیہ پہلو. اپنی جوانی کے سب سے عام رشتوں میں ناکام رہتا ہے کیونکہ وہ ماں کی گرفت سے باہر نہیں نکل پاتا. نمبر 4، مریم کا المیہ. مریم لیبرس کا المیہ ٹریجڈی. روحانی مگر ادھورا رشتہ. مریم پال کو دل سے چاہتی ہے لیکن اس کی محبت زیادہ تر روحانی اور مذہبی رنگ میں ہوتی ہے. جسمانی قربت سے وہ دور رہتی ہے جس کی وجہ سے پال اس سے مکمل طور پر جڑ نہیں پاتا. ان کا رشتہ بار بار بنتا اور ٹوٹتا ہے مگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. مثال، پال مریم سے کہتا ہاں تم محبت کو عبادت بنا دیتی ہو، میں ایک انسان ہوں. المیہ پہلو. مریم کی پاکیزگی اور پال کی خواہشات ایک دوسرے سے میل نہیں کا پاتی. نمبر 5، کلارا ڈیوس کا المیہ. جسمانی اور وقتی کشش. کلارا پال کو جسمانی غربت آزادی دیتی ہے لیکن یہ رشتہ وقتی کشش تک محدود ہوتا ہے کیونکہ پال اس کے ذریعے اپنی ماں کی کمی کو پورا نہیں کر پاتا. آخرکار کلارا اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاتی ہے. مثال، پال کلارا سے کہتا ہے تم ایک دوسرے کو مکمل نہیں کر سکتے. المیہ.
پہلو، جسمانی رشتہ بھی پال کی جذباتی خلا کو نہیں بھر پاتا. گرٹروڈ کی موت پال کی زندگی کی سب سے بڑا دھچکا. یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے. ماں کی موت پال کے لیے تباہ کن نہیں، کیونکہ وہ اس کو بغیر خود بالکل تنہا پاتا. اس کی زندگی کا سارا، اس کی نفسیاتی قید دونوں ختم ہو جاتے ہیں. پال آزاری بھی چاہتا ہے اور ماں کی غیر موجودگی میں خود کو کھویا ہوا میں بھی محسوس کرتا ہے. مثال کے طور پر ماں کی موت کے بعد پال کہتا ہے اب میرے لیے کچھ باقی نہیں بچا مگر مجھے جینا ہے. المیہ پہلو، پال تو آزاد ہو جاتا ہے لیکن یہ آزادی خالی پن اور تنہائی میں بدل جاتی ہے. اور ٹریجڈی ہے. نتیجہ شادی کا المیہ جو کہ والٹر اور گرٹروڈ کا ناکام رشتہ ہے. ولیم کا المیہ ایک بصری بیٹے کی ضائع شدہ زندگی. پال کا المیہ ماں کی محبت کے بوجھ تلے اپنی محبت کو قربان کرنا. مریم اور کلارا کا المیہ دونوں عورتیں پال کو مکمل طور پر نہیں پا سکی. ماں کی موت، پال کو آزادی بھی ملے اور تنہائی بھی، جو المیہ کی تنہائی. یہ ناول دکھاتا ہے کہ المیہ ہمیشہ بڑے حادثات میں نہیں ہوتے بلکہ انسانی رشتوں کی نفسیاتی پیچیدگیوں میں بھی پوشیدہ ہوتا ہے. Now we will discuss the tension, domestic problem, seriousness in the Son in the Lowers novel. Okay. تو لارس نے محض ایک خاندان کی کہانی نہیں لکھی بلکہ پورے طبقات کے نفسیاتی پس منظر کو گھریلو مسائل کے ذریعے دکھاتا ہے. ابھی اس کو تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں. نمبر 1، شادی اور میاں بیوی کے مسائل. گرٹروڈ ورسز والٹر. بنیادی تضاد. گرٹروڈ ایک نفیس تعلیم یافتہ اور نازک مزاج عورت ہے. والٹر ایک ان پڑھ سادہ دل اور جذباتی کان. دونوں کی زندگی کے خواب اور اقدار الگ الگ ہے. نتیجہ گھر میں روز جھگڑے، نفرت، فاصل. مثال، گرٹروڈ کہتی ہے میں نے اپنی زندگی میں زندہ قبر میں گزار دی ہے. اس کی شادی کی ٹوٹی خوابوں کی نمائندگی ہے. ٹینشن، میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. نمبر 2، غربت اور معاشی مسائل. مالی تناؤ، فائنینشیل ٹینشن. والٹر زیادہ تر کمائی شراب پر اڑا دیتا ہے. گھر کے اخراجات، بچوں کی تعلیم، سب کچھ گرٹروڈ کے لیے مسئلہ بنتے ہیں. غربت کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی میں مسلسل دباؤ رہتا ہے. مثال، پال یاد کرتا ہے کہ کتنی بار اس کی ماں نے کہا تمہارے باپ اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ شراب خانوں میں چھوڑتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا. ٹینشن، پیسوں کی کمی گھر کے ماحول کو طرح بنا دیتی ہے اور بچوں پر نفسیاتی دباؤ ڈالتی ہے. نمبر 3، ماں اور بیٹے کا رشتہ. پوزیسیونیس، غیر معمولی قربت. ولیم کی موت کے بعد گرٹروڈ اپنی ساری محبت پال پر نچھاور کر دی ہے. یہ قربت ایک معمولی ماں بیٹے کے رشتے سے بڑھ کر ایک نفسیاتی جھگڑاؤ بن جاتی ہے. مثال، پال کہتے ہیں میں کبھی اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. سنجیدگی، یہ رشتہ اتنا شدید ہے کہ بعد اپنی ذاتی زندگی مریم اور کلارا کے ساتھ بھی ناکام رہتا. نمبر 4، محبت کے رشتوں کی کشیدگی. پال ود مریم اینڈ کلارا. اوکے. مریم کے ساتھ کشیدگی. مریم روحانیت پاکیزگی کی علامت ہے. پال اس کی شدت سے گھبراتا ہے اور جسمانی قربت کمی محسوس کرتا ہے. بار بار رشتہ جوڑتا ہے. مثال، پال مریم سے کہتا ہے تم محبت کو عبادت بنا دیتی ہو اور میں ایک انسان ہوں. کلارا کے ساتھ کشیدگی. کلارا جذبات اور جسمانیت دیتی ہے مگر رشتہ وہ قربت وقتی ہے اور پال اسے مکمل طور پر نہیں اپناتا کیونکہ اس کا دل اصل میں اپنی ماں کے پاس ہے. آخر کار کلارا اپنے شوہر کے پاس لوٹ جاتی ہے. مثال، پال کلارا سے کہتا ہے ہم ایک دوسرے کو مکمل نہیں کر سکتے. ٹینشن، دونوں رشتے پال کے لیے ادھورے رہتے ہیں. نمبر 5، گھریلو فضا کا عمومی دباؤ. ڈومیسٹک انوائرمنٹ ٹینشن. مستقل جھگڑے، ماں باپ کے درمیان غربت، مالی کمی، بچوں پر نفسیاتی اثرات خاص طور پر پال پر. باپ کی شراب نوشی اور لاپرواہی، ماں کی سختی اور بچوں پر زیادہ قابو. مثال، گھر میں اکثر لڑائی جھگڑوں کے بعد گرٹروڈ بچوں کو کہتی ہے تمہارا باپ ہماری زندگی برباد کر دی ہے. اس کا پال کے دل میں باپ کے خلاف نفرت اور ماں کے لیے ہمدردی بڑھتی ہے. نمبر 6، ماں کی بیماری اور موت. آخر تناؤ، گرٹروڈ کی بیماری اور پھر موت پال کو اندر سے توڑ دیتی ہے. وہ اپنی ماں کا سہارا بھی اور اس کے غم کا قیدی بھی ہے. ماں کے مرنے کے بعد پال بھی آزادی بھی محسوس کرتا ہے اور تنہائی بھی. مثال کے طور پر آخری حصے میں کہتا ہے اب میرے لیے کچھ باقی نہیں مگر مجھے اب جینا ہے. ٹیکس اوے. شادی کا بحران، غربت، مالی دباؤ، ماں کا جھگڑاؤ نفسیاتی آزادی کو ختم کر دیتا ہے. محبت کی ناکامیاں اس میں شامل ہے. المیاتی انجام، ماں کی موت کے بعد پال مکمل طور پر تنہا رہتا ہے. یہ ناول گھریلو مسائل کی ایک ٹریجڈی ہے جہاں غربت، جھگڑے، والدین کی ناکامی، شادی، ماں بیٹے کی غیر متوازن رشتہ پوری کہانی کی تناؤ اور سنجیدگی کو تشکیل دیتے ہیں. Now we will discuss the phenomena of emotionalism in the Son in the Lower novel. Okay. تو سن لور میں ایموشن خاص طور پر شدید جذباتیت ایموشنلزم کا ناول ہے. ڈی ایچ لارنس نے اس میں انسانی رشتوں کے جذباتی پہلو کو اتنی گہرائی سے دکھاتا ہے کہ بعض اوقات یہ جذبات ایک طاقت بھی ہے اور ایک المیہ بھی ہے. آئیے اس کو ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں. گرٹروڈ مورل کی جذباتیت. ایموشنلزم آف گرٹروڈ مورل. شوہر کے ساتھ گرٹروڈ والٹر سے شادی کی اس کے خیال کے ساتھ طے کر دی کہ وہ ایک
जीवन साथी होगा, अच्छा जीवन साथी होगा, लेकिन इस शादी के बाद हकीकत सामने आती है। मायूसी होती है, शिकस्तगी के बाद इसकी सारी तमन्नाएँ, मेहनत बच्चों पर मुंतकिल हो जाती है। वो कहती है, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक कानून की सख्तियों के लिए नहीं बनाई थी, ये इसकी जज्बाती दुख और दूरी ख्वाबों का इजहार है। बेटों के साथ वो विलियम और फिर पाल को जज्बाती तौर पर अपनी ज़ात के करीब कर लेती है। बेटे इसके लिए अब शौहर का निमल बदल बन जाते हैं। ये अगर मामूली जज्बाती झगड़ाओ पाल की ज़िंदगी पर भी असर डालता है। नंबर दो, वालिद की जज्बातियत, वाल्टर मोरेल की इमोशनलिज्म। वाल्टर सादा दिल और जज्बाती आदमी, मगर वो अपने जज्बात को समझने या काबू में रखने में वो नहीं रखता। झगड़ों में फ़ौरन गुस्सा कर देता है, शराब में सुकून ढूंढता है, अपने बच्चों के लिए मेहनत भी रखता है, मगर इसे सही तौर पर ज़ाहिर नहीं कर पाता। मिसाल कभी भी वो अपने बच्चों के साथ खेलता है, मगर गटरू की सख्ती इससे घर से दूर धकेल देती है। ये एक टूटू जज्बात की तस्वीर है। पॉल मोरेल की जज्बातियत, माँ के साथ, अपनी माँ के साथ वो जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ है, वो इसे ज़हनी सुकून भी लेता है और अपनी ज़ात को इसमें कैद भी महसूस करता है। माँ की बीमारी और मौत पाल के लिए सबसे बड़ा जज्बाती बहरान है। पाल अपनी माँ के मरने के बाद कहता है, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। ये शदीद जज्बाती खालीपन को ज़ाहिर करता है। क्लारा इन मरियम के साथ जो इमोशनलिज्म है उसको भी बयान करेंगे। मोहब्बत का जो इफेक्टर था, मरियम के साथ रूहानी और जज्बाती ताल्लुक़ है, मगर वो इसी जज्बानी जज्बाती आज़ादी नहीं देता। क्लारा के साथ जिस्मानी और जिस ताल्लुक़ है, मगर जज्बाती गहराई नहीं है। दोनों रिश्तों में पाल अपने अंदर की कशमकश की वजह से मुकम्मल सुकून नहीं पाता। विलियम मोरल की जज्बातियत, विलियम अपनी माँ का बेहद लाडला है। वो मोहब्बत के मामले में जज्बाती है और अपने महबूबा की अदात और शख्सियत पर शिकायत कर देता है। माँ इससे अलग होने के बावजूद माँ उससे माँ से अलग होने के दबाव और जज्बाती कशमकश की वजह से इसकी सेहत बिगड़ जाती है और वो जवानी में मर जाता है। जज्बाती कशमकश के नताइज, द रिजल्ट ऑफ दिस इमोशनलिज्म द नावल। माँ की जज्बाती शिद्दत पाल की आज़ादी स्लिप कर लेती है। पाल की जज्बाती बेचैनी इससे कभी भी मुतमईन नहीं होने देती। मोहब्बत के रिश्ते अधूरे नामुकम्मल रहते हैं। घर के झगड़े बच्चों के ज़हनों में जज्बाती ज़ख्म छूट जाते हैं। माँ की मौत नावल का सबसे बड़ा जज्बाती धमाका है जो फाल को मुकम्मल तौर पर तनहा कर देता है। टेक्स अवे इन इंग्लिश, इमोशनलिज्म इन सन लवर इज द बोथ ब्यूटी एंड ट्रेजेडी ऑफ द नावल. इट गिव डेप्थ to character but also destroys the peace. Gertrude emotional, however, Walter inability to balance the emotion and Paul divided feeling make the novel divided Paul divided feeling make the novel a story of emotional excess and emotional loss. उर्दू में जज्बातियत इसकी सन लवर में खूबसूरती भी है और इसकी आलमिया बुनियाद भी है। जज्बात ने किरदार को गहरा हकीकत पसंद भी बनाया, मगर इन्हीं जज्बात ने इनका सुकून भी छीन लिया है। gertrude की जज्बाती गिरफ्त वाल्टर की जज्बात पर काबू न पाना या न सकने की कमज़ोरी और पाल की बढ़ी हुई मोहब्बत और जज्बाती कशमकश इस नावल को जज्बात के उरूज और इन्हिदाम की कहानी बना देती है। अभी हम पढ़ेंगे एक और एलिमेंट है इसमें नावल में, एडिपस कॉम्प्लेक्स एंड सन लवर। ओके, तो ये जो सिगमंड फ्रॉइड का एडिपस कॉम्प्लेक्स था उसको उसके एंगल से उसको देखेंगे, ठीक है, इस नावल में। तो सिगमंड फ्रॉइडियन एडिपस कॉम्प्लेक्स, ओके, ये सन लवर के जज्बाती पहलू को नफ्सियाती ज़ाविये से हम देखेंगे, ठीक है, ये इसका नाम है। जज्बाती पहलू को नफ्सियाती तनाजुर में देखना, इसको हम बोलते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक एक बच्चे के लाशऊर में ये ख्वाहिश मौजूद होती है कि वो अपनी माँ पर काबिज हो और अपने बाप को एक हारिफ के तौर पर देखे। बेटा अपनी माँ से शरीक जज्बाती वाबस्ती रखता है और अक्सर उसके बाद होने के बाद भी असर डालता है। पॉल मोरेल की नफ्सियाती कशमकश, माँ से गैर मामूली वाबस्तगी। पॉल की शख्सियत की सबसे बड़ी खूबसूरत इसका अपनी माँ के साथ जज्बाती नफ्सियाती पहलू है। विलियम की मौत के बाद gertrude अपनी सारी तवज्जो पाल पर मरकूज़ करती है और पाल भी इस तवज्जो को कबूल करता है और अपनी माँ को न सिर्फ एक सहारा बल्कि एक मरकज़ी वजूद बना लेता है। पाल कहता है, मैं कभी भी अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। बाप के साथ तनाव, पाल अपने बाप वाल्टर को एक मुखालिफ या दुश्मन के तौर पर देखता है। वाल्टर की शराब नोशी, जंगलालू तबीयत, माँ पर सख्ती पाल के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। नतीजन पाल अपने बाप के खिलाफ नफरत महसूस करता है और लाशऊरी तौर पर इसकी जगह अपने माँ के करीब होना चाहता है। मरियम एंड क्लारा, मोहब्बत में नाकामी। पाल की मोहब्बत की जज्बाती ग्रिप इतनी मजबूत है कि वो अपनी महबूबाओं को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं कर पाता। मरियम की पाकीज़गी और रूहानी शिद्दत पाल को घबरा देती है क्योंकि उसी ताल्लुक़ में अपनी माँ की मौजूदगी महसूस करता है। क्लारा के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ में जज्बाती कमी की वजह से वो पीना काम रहता है। मिसाल के तौर पर पाल मरियम से कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम्हारे मेरे बीच कुछ है जो मेरे करीब नहीं आएगा। ये एक कुछ दरअसल इसकी माँ है। माँ की बीमारी और मौत, जब माँ बीमार होती है पाल इसके लिए डॉक्टर, नर्स, सब कुछ बन जाता है। माँ की मौत पाल के लिए ऐसा है जैसे इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता ख़त्म हो गया। वो आज़ाद भी होता है, टूट भी जाता है।
مثال گیٹروڈ کی موت کے بعد پال کہتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہتا، میں آگے میرا مگر مجھے آگے بڑھنا ہے۔ نفسیاتی اثرات، پال کبھی ایک اور کے ساتھ مکمل تعلق نہیں بنا پاتا، اس کی ماں کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ باپ کے ساتھ نفرت اس کی مردانگی کے احساس کو متاثر کیا، اس کی ساری زندگی جذبات کی کشمکش کا شکار ہے۔ The Oedipus complex in Sunny Lover show that Paul's excessive emotional attachment to his mother prevent him from achieving fulfillment in love in life. His father becomes the rival. His lover remain incomplete, and his mother deaths leave him in a tragic loneliness. Lawrence used this Freudian idea to show that destruction or destructive power of emotional entanglements. اوکے، ابھی اس کا جو ٹیک اوے ہم اردو پڑھیں گے۔ اے ڈی پی ایس کمپلیکس میں جو سنی لور میں ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے، پال کی ماں سے غیر معمولی وابستگی اس سے مکمل گزارنے سے مطلوب ہوتی ہے۔ اس کا باپ اس کے لیے ہاری بن جاتا ہے، وہاں دوری محبت رہتی ہے، اور ماں کی موت اس سے تنہائی اور علم میں دھکیل دیتی ہے۔ لارنس نے فرائڈ کے اس تصور کے ذریعے دکھایا کہ کس طرح جذباتی جھگڑا انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ Now we will discuss the struggle factor in this novel. ڈی ایچ لارنس کے ناول سن لاور اسٹرگل ایک جدوجہد کی بنیادی عنصر ہے۔ ناول کے ہر کردار کی زندگی کسی نہ کسی کشمکش، اندرونی یا بیرونی جدوجہد سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ جدوجہد محض انفرادی نہیں بلکہ خاندانی، معاشرتی اور طبقاتی لیول پر دکھائی دیتی ہے۔ اس کو تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ والٹر کی جدوجہد اور معاشی جدوجہد، ایک کارکن کی حیثیت سے والٹر سخت جسمانی محنت کرتا ہے، اس کی کمائی کم ہے مگر زندگی کا جو بوجھ ہے بہت زیادہ ہے۔ غربت مشقت اس سے تکا دیتی ہے اور شراب میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ وہ گھر آ کر تنقسیم چور بستر پر وہ گر جاتا ہے، مگر گرٹروڈ اسے لاپرواہ اور غیر ذمہ دار سمجھتی ہے۔ جذباتی جدوجہد، بیوی کی نفرت اور بچوں کی دوری اسے اکیلا کر دیتی ہے۔ وہ اپنی محبت اور نرمی ظاہر کرنا چاہتا ہے مگر اس کی زبان اور طریقے سخت ہے۔ والدہ کی جدوجہد، گرٹروڈ مورل کی اسٹرگلس، ازدواجی جدوجہد، وہ ایک تعلیم یافتہ احساس عورت ہے مگر عام کن سے شادی اس کی توقعات توڑ دیتی ہے۔ ساری زندگی شوہر سے نفرت اور ناپسندیدگی میں گزرتی ہے۔ ماں کی جدوجہد، وہ اپنے بچوں کے لیے ایک سہارا بننا چاہتی ہے۔ غربت، باپ کی لاپرواہی، معاشی دباؤ کے باوجود اپنے بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ مثال، وہ ولیم کو تعلیم دیتی ہے اور پال کو جذباتی سہارا دیتی ہے، مگر یہ جدوجہد ایک اور مسئلہ پیدا کرتی ہے، اپنے بچوں پر قابض ہو جاتی ہے۔ پال مورل کی جدوجہد، اسٹرگل آف دی پال مورل، نفسیاتی جدوجہد، ماں سے غیر معمولی غربت اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر پاتا، بار بار ناکامی مجھے مکلا رہا، ماں اور ذاتی زندگی کے درمیان پس جانا۔ مثال، وہ کہتے ہیں میں جانوں کہ میں آزاد ہوں مگر جب میں اپنی ماں کو دیتا ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ سماجی اور معاشی جدوجہد، وہ ایک مزدور طبقے کے ماحول میں رہتا ہے مگر تعلیم یافتہ اور سانس ہونے کی وجہ سے اس ماحول میں خود کو اجنبی پاتا ہے۔ اس کے خواب اور ماحول کے تقاضے بھی آپس میں ٹکراتے ہیں۔ نمبر 4، ولیم مورل کی جدوجہد، اسٹرگل آف دی ولیم مورل، ولیم کی جدوجہد محبت اور ذمہ داری کو بیچ پسنے، وہ لندن جا کے ایک اچھی نوکری حاصل کرتا ہے مگر اس کی محبت اور منگیتر کے درمیان الجھ پاتا ہے۔ ماں کی محبت اور اپنے منگیتر کے درمیان الجھ پاتا ہے۔ اس کی جوانی میں موت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی جذباتی کشمکش جھیل نہیں پاتا۔ نمبر 5، خواتین کی جدوجہد، مریم کلارا کی جدوجہد، اس کی جدوجہد روحانیت جسمانیت کے درمیان ہے۔ وہ پال سے پاکیزگی، محبت، مقدس محبت چاہتی ہے مگر اسے جسمانی کو بھی چاہتا ہے، نتیجہ رشتہ بار بار ٹوٹتا ہے۔ کلارا، اس کی جدوجہد عورت کی آزادی کے حق اور ازدواجی مسائل کی گرد ہے۔ وہ پال کے ساتھ جسمانی تعلق بناتی ہے مگر جذباتی خلا میں باقی رہتا ہے۔ آخر میں وہ اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے۔ مجموعی خاندانی اور طبقاتی جدوجہد، مزدور طبقے کی غربت، تعلیم یافتہ عورت گیرٹروڈ اور محنت کش مرد والٹر کے درمیان تضاد، بچوں کا خواب حقیقت کے بیچ پھنس جانا، صنعتی معاشرے میں خلا کا خاندان کا بھی کر جانا۔ Struggle is the backbone of the Sunny Lower. Every character, Walter, Gertrude, William, Paul, Marion, Clara, faces inner and outer struggles. Some struggle against the poverty, some against failed relationships, some against emotional attachment, some against societal expectation. The novel shows that the life itself is continuous conflict between desire and reality. Now we will discuss the economic system of the UK and industrialization impact behind in the novel. اوکے، ڈی ایچ لارنس کا جو ناول ہے صرف ایک خاندانی ڈرامہ یا ماں بیٹے کے درمیان رشتے کا کہانی نہیں بلکہ برطانیہ کے صنعتی انقلاب اور سرمایہ نظام معاشی پالیسی کی اثرات کی کاشی بھی کرتا ہے۔ اسے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ دی اکنامک سسٹم آف دی گریٹ برٹن اینڈ انگلینڈ ایٹ دیٹ ٹائم، سرمایہ داری، کیپٹلزم، طبقاتی تقسیم۔ 19ویں صدی کی آخر اور 20ویں صدی کے آغاز برطانیہ ایک سرمایہ نظام کے تحت چل رہا تھا۔ بڑے سرمایہ دار، فیکٹری اونر،
اونر اور امیر سے امیر ہوتے جا رہے تھے. مزدور طبقہ ورکنگ کلاس اپنی محنت بیچ کر مشکل زندہ رہتا تھا. کانکنی مائننگ انڈسٹریز. اوکے. لانس کا اپنا تعلق ناٹنگھم شہر سے تھا, ایک کانکن علاقے سے تھا. کانکن مزدوروں کی ہڈی پسلی توڑ لی تھی, مگر ان کی تنخواہیں بہت کم تھی. یہی ماحول ناول کے کرداروں کی زندگی میں جھلکتا ہے. انڈسٹریلائزیشنز امپیکٹ ان دا ناول. اوکے. خاندان پر اثرات. صنعتی انقلاب نے جوائنٹ فیملی سسٹم کو توڑ دیا. مزدور صبح سے شام تک کارخانوں میں رہتے, گھر کی زندگی متاثر ہوتی. سندھ لاہور میں والٹر باقی کانکنی نوکری گرٹروڈ کی مایوسی اور تبدیلی کی نمائندگی کرتی ہے. مثال, والٹر زیادہ تر وقت کان میں شراب خانوں میں گزارتا ہے, جس کی وجہ سے گرٹروڈ اکیلے بچوں پر انسان کرتا ہے, ایسا کرنے لگتی ہے. طبقاتی کشمکش. گرٹروڈ ایک مڈل کلاس ورکنگ کلاس جبکہ والٹر ایک ورکنگ کلاس. شادی کے بعد دونوں کی سوچ مقدار میں بڑا تضاد سامنے آتا ہے. یہ تضاد برطانیہ کی معاشی طبقاتی تقسیم کی نمائندگی کرتا ہے. مثال, گرٹروڈ کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی کی ایک غلط طبقے میں پس کر ضائع کر دیجیے. غربت اور معاشی تنگی. خاندان کے لیے غربت ایک مستقل مسئلہ ہے. مول کی جو آمدنی ہے شراب نوشی کر کے لیے مزید حالات خراب کر دیجیے. گرٹروڈ کو بچوں کی تعلیم اور مستقبل کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. پال یاد کرتا ہے کہ اکثر گھر میں کھانے کے لیے پیسے کم میں ہوتے ہیں اور ماں بچوں کو تسلی دیتی کہ کل بہتر دن آئیں گے. موبلٹی اور تعلیم. سندھی دور میں تعلیم مزدور طبقے کے لیے سماجی ترقی کا ذریعہ بنی. ولیم اور پال دونوں تعلیم اور نوکری کے ذریعے اپنے طبقے سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. جذباتی طور پر مسائل انہیں مکمل آزادی نہیں دیتے. مثال, ولیم لندن جا کر اچھی نوکری کرتا ہے, مگر اپنی ماں سے جدائی کے دباؤ میں ٹوٹ جاتا ہے. عورت کا کردار. سندھی معاشرے میں عورتیں بھی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں. مرد زیادہ تر وقت کان یا پکٹے میں, جبکہ عورت گھر اور بچوں پر توجہ. گرٹروڈ کا کردار اس ڈبل برڈن کو دکھاتا ہے کہ ایک طرف بیوی کی طور پر ناکامی اور دوسری طرف ماں کی طور پر حسی زیادہ ذمہ داری ہے. ناول از اے ریفلیکشن آف دی انڈسٹریل سوسائٹی. اوکے. یہ گانے نہیں بلکہ ایک انڈسٹریل ورکنگ کلاس لائف, بلکہ پورے صنعتی انقلاب کی کہانی ہے. خاندان کو توڑا. اس معاشی نظام نے خاندان کو توڑا. شادی کو طبقاتی بنیادوں پر تقسیم کیا. غربت میں کش طبقے کے لیے مشکلات بڑھائے. عورت کو زیادہ بوجھ تلے رکھا. نئی نسل پال اور ولیم کو پرانے طبقے اور نئے خوابوں کے بیچ الجھا دیا. ٹیکس اوے ان انگلش. The economic system of the UK in the industrial era created sharp class division, poverty for the working class, and emotional struggle within the family. And Sonny Lawrence reflects this through Walter harsh labor, Gertrude disillusionment, and Paul divided identity. Industrialization gave education opportunity, but also broke families and created alienation and intensified emotional complex. برطانیہ کی صنعتی دور کا معاشی نظام ناول میں گہرائی سے جھلکتا ہے. طبقاتی پر غربت, محنت کش طبقے کی مشقت اور پر بوجھ نظام کے اثرات تھی. والٹر کی کانکنی, گرٹروڈ کی شادی ناکامی اور پال کی نفسیاتی کشمکش اس انڈسٹریل سسٹم کی پیداوار ہے. صنعتی انقلاب نے ترقی کے راستے کھولے, مگر خاندان رشتے توڑ دیے. ناؤ وی ول ڈسکس دا ورکنگ کلاس ان دس ناول. ڈی ایچ لارنس نے مزدور طبقے کے پس منظر سے دیا. اس نے یہ نہ صرف اپنی ذاتی کے ایکسپیرئنس سے بلکہ پورے طبقاتی نظام کی بھی حقیقت کو بیان کیا ہے. اس لیے اس کو بھی اس میں ایک فیکٹر ہے جس کو بولتے ہیں آٹوبیوگرافیکل ایلیمنٹ آف دس ڈی ایچ لارنس. ورکنگ کلاس فیملی بیک گراؤنڈ. ناول کا مرکزی خاندان مورل کا ایک کانکن مزدور گھرانہ ہے. والد والٹر مورل کانکنی کی مزدوری کرتا ہے. روزانہ سخت محنت, مگر بہت کم اجرت ملتی ہے. غربت, تنگ دستی, محدود وسائل ان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے. مثال, اکثر گرٹروڈ بچوں کو کھانے پینے کی کمی پورے کرنے کے لیے سمجھاتی اور تسلی کہ ہم بہتر دن دیکھیں گے. نمبر 2, انڈسٹریل انوائرمنٹ. ناول میں نٹنگھم شہر کے صنعتی انقلاب, کول مائنز, انڈسٹریل ٹاؤن کو بھی ذاتی تفصیل سے دکھاتا ہے. کانوں سے نکلتے مزدور شراب خانوں میں تھکاوٹ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. مرد اور گھر کی فکر مند عورتیں انڈسٹریل ورکنگ کلاس کی علامتیں ہیں. مثال, والٹر شام کو کان سے آ کر سیدھا شراب خان جاتا ہے کیونکہ یہ مزدور طبقے کے لیے وقتی سکون کا ذریعہ تھا. اسٹرگل فار سروائیول. مزدور طبقے کے لیے لوگ صرف زندہ رہنے کے لیے محنت کرتے تھے, خواب پورا کرنے کے لیے یا بہتر زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے. گرٹروڈ والٹر کی روزمرہ زندگی سروائیول کی جنگ ہے. بچوں پر اثر. وہ بھی غربت, محدود مواقع کی وجہ سے اپنی ذاتی زندگی کو مختلف کشمکشوں میں گزارتے ہیں. طبقاتی کشمکش, کلاس کمفلکٹ. مڈل کلاس اقتدار. گرٹروڈ اور تعلیم رکھتی ہے, مگر اس نے ایک ورکنگ کلاس والٹر سے شادی کی ہے. شادی کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ طبقاتی فرق نے ان کے رشتے کو ناکام بنا دیا. یہ کشمکش برطانوی معاشرے میں مڈل کلاس اسپریشن اور ورکنگ کلاس ریالٹی کی نمائندگی ہے. مثال, گرٹروڈ کہتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی غلط طبقے میں ضائع کر دی ہے. چلڈرن از اے ورکنگ کلاس ریپرزینٹیو. ولیم اپنے
ولیم اور پال مزدور طبقے کے بچے ہیں مگر تعلیم اور صلاحیت کی بطور اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. انڈسٹریل ورکنگ کلاس کے نوجوانوں کی یہ ایکسپریشن فار دی سوشل موبلٹی کو ظاہر کرتی ہے. مثال ولیم لندن میں جا کر نوکری حاصل کرتا ہے مگر ماں کی جذباتی گرفت اسے توڑ دیتی ہے. مڈل کلاس پال بھی مڈل کلاس عورتوں مریم کلارا کے ساتھ تعلقہ میں الجھا رہتے ہیں مگر یہ ورکنگ کلاس روٹ سے آزاد نہیں رہتی. وومن ان ورکنگ کلاس صنعتی مزدور طبقے کی عورتیں ڈبل برڈن برداشت کرتی ہے. گھر کے اخراجات، بچوں کی پرورش، شوہر کی لاپرواہی، غربت. گرٹروڈ اسی عورت کے نمائندے ہیں جو غربت اور شوہر کے ساتھ سلوک کے باوجود بچوں کے مستقبل کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی. ایموشنل اینڈ سوشل الائنیشن صرف غربت نہیں بلکہ تنہائی اور اجنبیت بھی یہ پیدا کرتی ہے. یہ انڈسٹریل ورکنگ کلاس مرد گھر سے کٹ جاتے ہیں، عورتیں جذباتی خالی جھیلتی ہے، بچے محبت کے لیے ماں پر انحصار کرتی ہے. یہ وجہ کہ پال اور گرٹروڈ کے رشتے میں ریپیتی شدت پیدا ہوتی ہے. سن ان دا لاور از اے ورکنگ کلاس novel because it depicts the struggle, poverty, the conflict of the coal miner family in industrial England. The novel highlights classic complex survival struggle, women double burden in the expression of the working class burden by the social mobility. Lawrence not only tells personal story but also gives voice to the silent suffering of the working class. Now we will discuss the social, in the social system, poverty and educational factor اینڈ دا بیک گراؤنڈ آف دس ناول. اوکے، تو یہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو غربت پڑھیں گے، اس کا جو سماجی نظام تھا، تعلیم تھی اس وقت کے جو حالات تھے اس کو ہم پڑھیں گے. اس سے معلوم پڑے گا کہ بھئی یہ ناول میں کس حد تک ان چیزوں کو اس کو ایکسپریس کیا گیا. چلیے چلتے ہیں. گرٹروڈ مورل ان سوشل سسٹم. اوکے، دا گرٹروڈ مورل رول ان دا سوشل سسٹم. گرٹروڈ مڈل کلاس اقدار رکھتی ہے. وہ تعلیم، تہذیب، سنجیدہ گفتگو کو اہم سمجھتی ہے، لیکن اسے شادی کر لی ہے والٹر مورل سے جو کہ ورکنگ کلاس کا آدمی تھا. رزلٹ یہ ہوا کہ وہ ساری زندگی اپنے فیصلے پر پچھتاتی رہی ہے. اسے لگتا ہے کہ وہ اس نے غلط آدمی سے شادی کی ہے، ایک غلط طبقے سے. مثال، وہ اکثر اپنے شوہر کو تانا دیتی ہے کہ تمہاری زندگی شراب خانوں مزدور تک محدود ہے، اور یہی تانے ان کی رشتے کو مزید بگاڑ دیتے ہیں. گرٹروڈ مورل ان پاورٹی. غربت سے مقابلہ. غربت گرٹروڈ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے. وہ اپنی شوہر پر انحصار نہیں کر سکتی، اس لیے وہ بجٹ سنبھالتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے. وہ چاہتی کہ اس کے بچے غربت کے چکر سے نکلے اور مڈل کلاس جیسی زندگی جیے. مثال، جب گھر میں کھانے پینے کی کمی ہوتی ہے وہ تو بچوں کے سامنے صبر و قناعت دکھاتی ہے، لیکن دل دل میں وہ اپنی قسمت پر افسوس کرتی ہے. گرٹروڈ مورل ایجوکیشن. گرٹروڈ اور تعلیم کا ایلیمنٹ اسپیکٹر. گرٹروڈ کا سب سے بڑا خواب ہے کہ اس کے بچے تعلیم کے ذریعے غربت سے نکل جائے. خاص طور پر ولیم پاول کی تعلیم پر زور دیتی ہے. ولیم لندن میں اچھی نوکری پاتا ہے، یہ مڈل کلاس کی کامیابی کی علامت ہے. پال مصوری ادب میں اپنی صلاحیت دکھاتا ہے. ماں اسے خاندان کی امید سمجھتی ہے. مثال، گرٹروڈ پال کو اکثر کہتی ہے کہ تم نے اپنی زندگی برباد نہ کرنا جیسے تمہارے باپ نے کی ہے. سمبولک رول. علامتی کردار. گرٹروڈ پوری مزدور طبقے کی عورتوں کی نمائندہ ہے. وہ ایک طرف شوہر کی لاپرواہی، غربت برداشت کرتی ہے اور دوسری طرف بچوں کی تعلیم، مستقبل کے لیے لڑتی ہے. وہ ماں کی محبت اور مڈل کلاس خوابوں کو ملا کر خاندان کو سہارا دینے کی کوشش کرتی ہے. ٹیکس اوے. گرٹروڈ مورل symbolize the struggle of the working class women in industrial England. She constantly battled poverty, managed the household, and dreamed of social mobility for the children. Through later, Lawrence showed that women were the real backbone of the poor families, keeping them alive despite hardship. However, her emotional dependence on her sons, especially Paul, created psychological complex. گرٹروڈ صنعتی انگلینڈ کی مزدور طبقے عورتوں کی نمائندہ ہے. وہ غربت سے لڑتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، اپنے بچوں کے ذریعے سماجی ترقی کا خواب دیکھتی ہے. لارنس نے دکھایا کہ ایک عورت ہی وہ ستون تھی جو غربت زدہ خاندانوں کو سہارا دیتی تھی، لیکن ماں کی حد سے زیادہ جذباتی وابستگی خاص طور پر پال سے ایک نفسیاتی کشمکش پیدا کرتی ہے.